الحمدللہ ہمارے تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 101 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں۔ وہ 9 معجزے یہ ہیں کہ ہاتھ کا سفید ہونا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹیڈی دل اور قمل جیسے کھٹمل جوئیں وغیرہ، ضفادع مینڈک اور خون۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہیں، اور 9واں معجزہ لاٹھی کا جادوگروں کی شعبدہ بازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیے گئے تھے، مثلا لاٹھی کا پتھر پر مار کر اس سے 12 چشمے ظاہر ہونا، بادلوں کا سایہ ہونا، من و سلوہ وغیرہ، لیکن یہاں آیات 9 سے مراد وہی 9 معجزات ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انفلاق بحر یعنی سمندر کا پھٹ کر راستہ بن جانا کو بھی ان 9 معجزات میں شمار کیا ہے۔ قحط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شمار کیا ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں آیات 9 یعنی 9 نشانیاں کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے، لیکن سند اور روایت ضعیف ہے، اس لیے آیات 9 سے مراد یہی مذکورہ معجزات ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ، بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے واضح دلائل بنا کر غور و فکر کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ پھر اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا کر کے، تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کی کتاب پڑھی ہوئی تھی اور وہ وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات پر کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن اور رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، الحمدللہ، کہ ہم آخری امت ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو سردار نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اگر ہم پہلی امتوں میں سے پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہمارا کمال تھا؟ اللہ نے ہم زندگی کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں سردار امت میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ یہ اسی ذات کا معجزہ تھا کہ اس نے احسان کر دیا، ہم تو اس کے اس احسان کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تو نے اتنا بڑا انعام کیا ہے ہمارے اوپر، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں وہ تمام نیک اعمال عقیدہ توحید اور سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن کے ان کے خشوع و خضوع کو اور زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، اوِدعُوا اللہ اوِدعُوا الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو گے تو اسی کے لیے سارے اچھے اچھے اس کے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں
نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے درمیانی راستہ اختیار کریں اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی یعنی کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اور تمام تعریفیں جتنی بھی ہیں وہ اسی ذات پاک کے لیے ہیں۔ یہاں پہ جو آیت ہمیں ذکر کی گئی ہے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر رہتے تھے، جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے، مشرکین قرآن کو سن کر قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جس وقت بیان ہو رہا ہوتا اس وقت یہ تنگ کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ تو یہاں پہ درمیانی طریقے سے نماز کا جو ہے ادائیگی کا سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اتنی بالکل بھی مدھم آواز نہ ہو کہ آواز بند کر دیں، بالکل صرف ہونٹ ہی لیں، اور نہ اتنی بلند آواز ہو کہ دوسروں تک ہماری آواز جائے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا، جو بھی حدیث میں نے آپ سے بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے قرات کر رہی ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ نے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اپنی آواز قدرے بلند کرو، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ پست کرو۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دنیا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے کہ یہ جب بھی آپ عبادت کریں نہ بہت اونچی آواز سے ہو اور نہ بہت ہی ہلکی آواز سے ہو۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے سورہ بنی اسرائیل جو ہے تکمیل ہوتی ہے، اور آگے ہمارا سورہ کہف جو کہ مکی سورت ہے، اس کے رکوع 12 ہیں اور 110 آیات ہیں، اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سبحان اللہ، سورت کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے قرآن مجید کی پہلی سورت الفاتحہ کا آغاز ہوا تھا، اور بالکل اسی جیسی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ سے آغاز ہوا سورت کا بھی، اور یہاں پہ بھی سورت کا آغاز ہوتا ہے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، نہایت سیدھی بغیر افراط و تفریط کے اتاری، تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی ہی خطرناک بات کرتے ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ پھر شاید آپ تو خود ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کافر اس بات قرآن مجید پر ایمان نہ لائیں، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے اور کون اس سے اس زمین پر ہے۔ جو کچھ ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام شمس و قمر اور ستارے کی تسخیر، رات کا دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں
کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ تو اس غار اس کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیم بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع ہے۔ یہ اب اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں سے آغاز پہلے ایک غار کا یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے اس سے شروع ہوتا ہے۔ رقیم مرقوم کے معنی کے ساتھ ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہے۔ حالانکہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ وسیع ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب الرقیب کہا جاتا ہے، جو مرور زمانہ کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے اور اسی کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی توجہ ان کو نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری کے مصادق اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، یعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر دیا تھا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نوجوانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو اظہار اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اور ایمان لے آئے تھے، اس کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف رجوع کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پناہ دی اور کس طرح سے ان کو بچا کے رکھا، یہ پورا واقعہ جو ہے وہ درج ذیل ہے، ہم اس صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ یہاں پر اب ذکر شروع ہو گیا ان نوجوانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور کائنات کا رب ہے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ کی وحدانیت کی عبادت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ یعنی غار کی پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ یہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خواہش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور وہ شاید ان کو برداشت کر لیں۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی۔ یہی چیز ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ نکل پڑتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اس کے دلوں کو مضبوط کر لیتا ہے۔ پہلے وہی انسان ہوتا ہے، ہم لوگ پہلے شروع میں جب اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتے ہیں پہلے تو اپنے نفس سے ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں، پھر ہم لوگوں کا ڈر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن الحمدللہ تھوڑی سی ثابت قدمی اور اپنے آپ کو مضبوط اللہ کی راہ میں اللہ کے حکموں کے لیے آمادہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد دل اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اپنی نظر میں بھی انسان اپنے آپ کو سرخرو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہا ہوں، اور اس طرح سے لوگوں کی نظر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عزت بخشتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی، یہ ہماری قوم ہے۔
انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت سے تم پر پھر لے آئے گا اور تمہارے لیے تمہارے تمام کام آسان پیدا کر دے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کی بائیں طرف قطر کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی ہدایت کی آیت آ رہی ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر آ سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا۔ جسے رب گمراہ کر دیتا ہے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما و دوست نہیں پائیں گے، اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں، اور آپ ضرور ان سے رعب میں بھر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ پھر بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے، چنانچہ اب تم اپنی یہ چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے گا اس شہر کا کون سا شخص طعام کے لحاظ سے یعنی کھانے کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھروں سے سنسار کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے کبھی بھی۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، لا ریب فیہا، اور یقیناً قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے وہ بولے، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ عنقریب کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 ہیں اور ان کا چوتھا کتا ہے، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، ان کا چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر مارتے ہوئے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، ان کا 8واں کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، یعنی صرف انہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے کر دی گئی ہے، یا تعین عدد میں بحث تکرار نہ کریں، صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، یعنی کبھی بھی خود سے گمان نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کیا کہنا چاہیے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں، روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے۔ کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ آیت میں کل غد سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ذکر ہو رہا ہے
اور اس کی تاکید کی جا رہی ہے، تو پھر ہمیں بھی اسی حکم کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنانا ہے اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے انشاءاللہ لازمی کہا کریں، مگر یہ کہ چاہے جو اللہ تعالیٰ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد بھلائی سے قریب تر زیادہ بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور مزید 9 سال، یعنی کل 300 سال رہے۔ یہاں پر مفسرین جو ہیں ان کا یہ بھی ہے قول کہ 300 سال پہلے اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں جس میں وہ رہے تھے، اور ان کا جب جاگے تھے اور باہر انہوں نے سکہ بھیجا، اس کے ذریعے سے ان کو پتا چلا کہ وہ کتنے 100 سال پہلے تھے جب وہ جاگ رہے تھے، اور ان کے پاس وہی سکے موجود تھے جو انہوں نے کھانے کے لیے بھیجے۔ اس کے ذریعے سے پتا چلا ان کو کہ اتنے طویل عرصہ وہ سوئے رہ گئے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں اب سے، وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں سے کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اسراف و حد سے تجاوز والا ہے۔ اگر بمعنی تفرید کے لیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کا نتیجہ ضیاع ہے اور ہلاکت ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑنے کا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہہ دیجیے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قطعاتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ کے مانند ہوگا، وہ ان کے چہروں بھون ڈالے گا، وہ برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان کا تذکرہ اور اس کے ساتھ بھی عمل کا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری، انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور وہ کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا تیسرا ربع جو ہے پارہ سدس کمپلیٹ ہوتا ہے آیت نمبر 31 پر۔ الحمدللہ، جزاک اللہ حسن الجزا۔